صحرا کا سنتے ہی دماغ میں سب سے پہلے ریت گردش کرنے لگتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے صحرا ایسے بھی ہیں جن میں ریت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ منفرد پودوں اور جانوروں کی اماج گاہ ہے۔ اور ہماری زمین کا 1/3 حصہ بھی صحراؤں پر ہی محیط ہے۔ ان صحراؤں میں سر فہرست ہے منگولیا کا گوبی ڈیزرٹ۔ صحرائے گوبی ایشیا کا دوسرا بڑا اور دنیا کا 5واں سب سے بڑا صحرا ہے۔ چین اور منگولیا کی سرحد کے ساتھ واقع یہ قدیم شاہراہ ریشم کے ساتھ متعدد اہم شہروں کا مقام ہونے کی وجہ سے تاریخی طور پر اہم ہے۔ گوبی صحرا کو بارش کے سایہ دار صحرا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ قریبی پہاڑی سلسلہ بارش کے نظام کو اس خطے تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ یہاں منگولیا اونٹ، بلیک ٹیلڈ گیسل، گوبی آئی بیکس، گوبی ریچھ اور پرجوش برفانی چیتے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر پودے بہت کم ہیں۔ یہاں کے خاص پودے کا نام سیکشول درخت ہے، جو اپنی چھال میں نمی برقرار رکھنے کے قابل ہے۔ اور صحرائے گوبی کے تمام مختلف ماحولیاتی خطوں میں موجود گوبی صحرا کا رقبہ 5 لاکھ مربع میل ہے، یعنی 12,95,000 کلومیٹر۔ اب باری آتی ہے عربین ڈیزرٹ کی۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا 4تھا بڑا صحرا ہے۔ یہ صحرا 9 انفرادی ممالک کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ اس کا درجہ حرارت مسلسل گرم ہے اور بارش بھی کم ہوتی ہے۔ صحرائے عرب ممالیہ جانوروں کے رہنے کے لیے غیر موزوں جگہ ہے۔ اس میں بہت کم انواع موجود ہیں۔ اس میں عربی اونٹ، عربی بھیڑیا، سینٹ گیزل، نیوبین آئی بیکس، دھاری دار ہائینا، کیراکل اور ریڈ فاکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں رینگنے والے جانوروں جیسے چھپکلی، سانپ اور کیکوس کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ صحرائے عرب 7,16,400 میل پر ہے، یعنی 18,55,470 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اب باری آتی ہے صحرائے سہارا کی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے۔ یہ مجموعی طور پر 3را بڑا صحرا ہے۔ صحرائے سہارا 12 انفرادی ممالک کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ زیادہ تر شمالی افریقہ پر مشتمل ہے۔ صحرائے سہارا ہر 20 سال کے بعد سوانا گھاس کے میدان اور صحرا میں بدل جاتا ہے۔ ماہر مونسون کا ماننا ہے کہ صحرائے سہارا 5000 سال پہلے زرخیز تھا۔ اس وقت یہاں بارش کی اوسطاً مقدار اس وقت کی نسبت 10 گنا زیادہ تھی، اور ممکن ہے صحرائے سہارا تقریباً 15,000 سالوں میں دوبارہ سرسبز ہو جائے۔ صحرائے سہارا میں پائے جانے والا سب سے عام پالتو جانور اونٹ ہے، کیونکہ اونٹ کم پانی کے ساتھ طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سہارا چیتا، فینک فاکس، ڈورکاس گیزل، ایڈیکس، اینٹیلوپ، سرخ گردن والا شتر مرغ اور افریقی جنگلی کتا شامل ہیں۔ صحرائے سہارا کا رقبہ 36 لاکھ مربع میل یعنی 92 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ تمام صحرا ریت کے باریک دانے اور شدید گرم درجہ حرارت پر مشتمل نہیں ہوتے، اور آرکٹک قطبی صحرا بھی انہی میں سے ایک ہے، یعنی ایسا صحرا جس کا درجہ حرارت سرد ہے۔ اس میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ برف کی 4 دیواری کے نیچے پھنسا ہوا ہے۔ اس کا ماحول پودوں اور جانوروں کے رہنے کے لیے بالکل غیر مناسب ہے۔ اس لیے یہاں پر صرف آرکٹک فاکس، آرکٹک بھیڑیا، پولر بیئر، کیریبیو، برفانی الو اور موس پائے جاتے ہیں۔ صحرائے آرکٹک کا رقبہ 54 لاکھ مربع میل یعنی 1,39,85,935 مربع کلومیٹر ہے۔ اور اب باری آتی ہے دنیا کے سب سے بڑے صحرا انٹارکٹک پولر ڈیزرٹ کی، جو انٹارکٹیکا کی وسیع اکثریت پر شامل ہے۔ یہ واحد صحرا صحرائے گوبی، صحرائے عرب اور صحرائے سہارا کے مشترکہ سائز سے بڑا ہے۔ انٹارکٹک پولر ریگستان میں 1970 کی دہائی میں بہت کم مائکرو آرگینزم کی دریافت ہونے تک کسی بھی قسم کی پودوں کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں انتہائی تیز ہوائیں چلتی ہیں، جو اس کے خشک ماحول کے ساتھ مل کر ہائپر سالائن جھیلیں بنا سکتی ہیں۔ جھیل وانڈا انہی ہائپر سالائن کے نتیجے میں ہی بنی ہے، جن میں سے ہر ایک میں نمک کی مقدار موجود ہے، جو سمندری پانی سے 10 گنا زیادہ ہے۔ 1914 سے 1917 تک کی
شیکلٹن مہم میں 28 آدمیوں کی ٹیم نے زمینی راستے سے پورے انٹارکٹیکا کو عبور کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کا جہاز زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی برف میں پھنس گیا اور عملہ کئی مہینوں تک پیک برف پر بہنے پر مجبور ہوا۔ آخرکار ان میں سے 8 آدمیوں نے ایک چھوٹی کھلی کشتی میں 800 میل کا ناقابل یقین سفر کر کے ایک آباد جزیرے تک پہنچنے اور بقیہ 20 آدمیوں کو بچانے کے لیے پہاڑ بنایا، اور اس واقعے کے بعد شیکلٹن کے جہاز کا نام اینڈورنس رکھ دیا گیا۔ انٹارکٹک پولر ڈیزرٹ کا رقبہ 55 لاکھ مربع میل یعنی 1,42,44,934 مربع کلومیٹر ہے۔